معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و حاضرین، دنیا کا ہر باشعور شخص یہ جانتا ہے کہ جو قوم فکری طور پر آزاد ہو، سوچ اس کی بلند ہو اور وہ موت سے بے خوف ہو، ایسی قوم کو دنیا میں کوئی بھی دبا نہیں سکتا۔ اور اس کے برعکس دوسری قوم ہے کہ جس کو جو فکری طور پر بھی غلام ہو، سوچ بھی غلامانہ ہو، اس کا طرز بھی غلامانہ ہو، تو ایسی قوم کسی بھی دنیا کی قوم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتی۔ اس کی عظیم مثال ہمارے سامنے موجود ہے غزوہ احد کی۔ آج یہ شوال المکرم کا دوسرا عشرہ ہے، شوال کے مہینے کا۔ نبی علیہ السلام 3 ہجری اور 17 شوال المکرم کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ کافروں نے 3000 کافروں کا ایک بہت بڑا لشکر ہے مکہ کے، انہوں نے حملہ کرنا ہے۔ اب جنگ احد کا پس منظر یہی تھا کہ جنگ بدر جو 1 سال پہلے ہوئی تھی جنگ احد کے، یعنی 13 مہینے، بدر کی جنگ ہوئی ہے رمضان المبارک میں، احد ہوئی ہے شوال میں، 1 سال بعد شوال میں احد ہوئی ہے۔ 13 مہینے پہلے جو جنگ ہوئی جس میں 70 کافر مارے گئے تھے، نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ کافر اپنی اسی مکہ کے کافر اپنا بدلہ لینے کے لیے اپنی تعصب کی اور بدلے کی آگ ان کے اندر بھڑک رہی ہے، تو وہ آپ پر حملہ کریں گے۔ بلال حبشی کو حکم دیا، بھائی بلال آپ جا کے مدینہ میں بے وقت اذان کر دیں۔ جب نماز کے علاوہ اذان ہوتی تھی کبھی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک سب کو بلایا۔ یہ ایک کوڈ ورڈ تھا اس زمانے میں، آج کل تو اعلان ہوتا ہے نا اسپیکر پہ۔ بے وقت جب اذان ہوتی تھی نماز کے علاوہ، تو یہ اس کا مطلب ہوتا تھا کہ سرکار نے بلایا۔ اب رات کے اندھیرے میں نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ بھائی میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں، اسی رات حضرت حنظلہ کی شادی ہوئی تھی، اور شادی کی پہلی رات جیسے حضرت بلال کی آواز سنی، حضرت حنظلہ چل پڑے۔ بیوی نے پوچھا کہاں؟ انہیں کہا بس حضور نے بلایا ہے۔ قرآن کا حکم ہے نا، استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب اللہ اور اس کا رسول بلائے اور اس کے کہنے پر تم حاضر ہو جاؤ، اللہ تمہیں ایسی زندگی عطا کرے گا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی۔ نبی کے کہنے پر جو حاضر ہو جائے، جو نبی کا غلام بن جائے، جو سرکار کا غلام بنے نا، اللہ اس کو زندگی عطا کرتا ہے، اور ایسی زندگی جو کسی کی عقل میں نہیں آ سکتی۔ صحابہ کرام چلے گئے، ہم جیسا ہوتا کوئی، ہم جیسے مسلمان، او یار رات دے ٹائم صبح آرام نہ جاواں گے، ہم تو اذان بھی ہو رہی ہوتے ہیں، کوئی پتہ نہیں مسجد جانا کہ نہیں جانا، کوئی پتہ نہیں، بس رمضان کا تھوڑا سا جذبہ تھا، اس کے بعد کے نمازی غائب ہیں، رمضان میں آتے تھے بس وہ، اس کے بعد غائب ہیں۔ لیکن ایک طرف یہ صحابہ ہے، شادی کی پہلی رات ہے، بیوی کی قربت میں، یہ نہیں کہہ رہے کہ میری تو ابھی پہلی رات ہے، مجھے کون سا سرکار نے خاص حکم دیا، یہ تو ایک اعلان ہے نا۔ لیکن صحابہ وہ تھے جو اپنا مال، اپنی جان اور اپنی عزت آبرو، اپنی اولاد، تمام چیزوں سے بڑھ کر رسول اللہ کو چاہتے تھے، حضور علیہ السلام کی ذات کو چاہتے تھے۔ حضرت حنظلہ چل پڑے، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں مسجد نبی کے باہر رش لگ گیا۔ اب احد کی جنگ 3000 بندہ لڑنے کے لیے آ رہا ہے، تو دور حاضر کا کوئی حکمران ہوتا تو کہتے مذاکرات کرنے چاہیے، مذاکرات کرنے چاہیے۔
کشمیر لینے کے لیے مذاکرات کرو، فلسطین لینے کے لیے مذاکرات کرو، کبھی مذاکرات ختم ہوتے ہیں، کبھی پھر شروع ہو جاتے، کبھی ختم ہوتے، تو ایسے کرتے کرتے جناب 73 سال گزر گئے، پاکستان بنے، اور ابھی تک آپ کشمیر نہیں لے سکتے۔ 48 سے لے کر اب تو انہوں نے فل قبضہ کر لیا، پہلے تو صرف قبضہ تھا، کاغذ بھی اپنے نام کر لیے، اب ان کی ہندوستان کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ بابری مسجد انہوں نے گرا دی، تم کچھ نہ کر سکے۔ انہوں نے جناب فلسطین ہم سے لے لیا، بیت المقدس لے لیا، ہم کچھ نہ کر سکے۔ ہم صرف اقوام متحدہ کے آگے پرچے لہرانے والے کہ جی یہ ہمارا احتجاج ہے، ریکارڈ کر لیں۔ حضور علیہ السلام بھی کر سکتے تھے نا، سرکار سے بڑھ کر عقل اور تدبر کون رکھتا، لیکن حضور نے ان کے ساتھ مذاکرات کوئی نہیں کیا، کیونکہ مذاکرات وہ کرتا ہے جو غلام ہوتا ہے۔ اور اقبال علیہ الرحمہ نے اپنے کلام میں، علامہ اقبال نے لکھا کہ غلامی میں آتی ہیں کام نہ تدبیریں نہ شمشیریں۔ اور غلام کوئی ہو نا، اس کی فوج بھی بہت ہو، اس کے پاس لڑنے کو اسلحہ بھی بڑا ہو، اور اس کی جنگی اسٹریٹجی بھی بڑی اعلیٰ ہو، تو غلامی میں جو غلام ہوتا ہے نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اور اگر ذوق یقین ہو تو پھر زنجیریں بھی کٹ جاتی ہیں۔ اور کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، اور مومن کی زور بازو کا اندازہ کر سکتے ہو؟ اقبال سوال کر رہا خود، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اور بندہ مومن کی نظر ہو نا، اس سے تو تقدیر بھی پلٹ جاتی ہے، بندہ مومن کی نظر ہو۔ اور یہ اقبال نے اپنی طرف سے نہیں کہا، آپ سمجھے گے علامہ اقبال کی اے تو شاعری ہے، اے کہ رہا قرآن حدیث ہے، قرآن حدیث نہیں، حدیث میں ہے۔ اور اس کے عربی میں حضور کی حدیث کا ترجمہ اردو میں اقبال نے کیا ہے۔ کیا حدیث میں آتا ہے اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست، مومن کی نظر، اس سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ مومن کی نظر سے ڈرو۔ فانه ينظر بنور اللہ، کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ کس سے دیکھتا ہے بھائی؟ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو اقبال نے کہا کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا؟ اور کون ہے کہ جو اس کا اندازہ لگائے؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ ایک طرف ہمیں 75 سال 74 سال ہونے کو ہے، پاکستان بنا ہے، ایک طرف ہم مولوی حضرات ممبر پر، سارے مولوی نہیں، زیادہ تو بیچارے کہتے ہماری دال روٹی پوری ہو جائے، ہمیں حق بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو ہماری طرح کچھ پاگل ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ 74 سال بن گئے، ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا تھا وہ نظام نافذ کرو۔ ابھی آپ کے یہ پچھلے دنوں ہی رمضان المبارک کے آخری ایام میں آپ کی جناب شرعی عدالت کا فیصلہ آیا کہ 5 سال میں کوئی بھی حکومت ہو اس پہ لازم ہے کہ یہاں پر سودی نظام ختم کرے۔ 5 سال، اس کا مطلب 5 سال تک اللہ سے جنگ لڑتے رہے ہم۔ یہ غلامانہ سوچ ہے۔ ایک ادھر افغان لوگ ہیں، حکومت آئی ابھی 9 مہینے ہوئے، اگست میں آئے تھے اور اب یہ مئی چل رہا ہے، 9 مہینے، 8-9 مہینوں میں وہاں پر انہوں نے کرائم ریٹ، جرم کا ریٹ 0 ہو گیا، سودی نظام 0 ہو گیا، وہاں پر تعلیمی مخلوط نظام ختم کر دیا، صرف ایک سپریم آرڈر نے کیا۔ ادھر تم کہتے ہو 2 تھے اکثریت لے، یہ 3 ہے، اور بھائی یہ پوری فل کے فل لوگ حکومت میں بھی آ جائیں تبھی بھی یہاں پر اسلامی نظام نہیں لا سکتے، کیونکہ یہ غلام لوگ ہیں، یہ امریکہ کے بھکاری ہیں، برطانیہ کے بھکاری ہیں، یہ تو یہاں پر وہ نظام ہی نہیں لا سکتے۔ لیکن صحابہ غلام نہیں تھے، صحابہ غلام نہیں تھے۔ اس کے بارے میں اقبال نے اگلے شعر میں کہا، یقین محکم، یقین پختہ ہو، یقین کس پہ؟ مغرب پہ نہیں،
یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کی توہین ہوئی اور ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ جناب ہمارے تو وہاں کپاس جاتی ہے، ہماری ٹیکسٹائل کا کام ہے، پاکستان تو بھوکا مر جائے گا۔ نہ یقین محکم اللہ کی ذات پر، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، قرآن کہتا ہے جو اللہ پر توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ وہ مغرب فرانس کے اوپر نہیں آتا، وہ یہ نہیں کہتا کہ اگر ہم نے جناب امریکہ کا ساتھ چھوڑ دیا تو ہم بھوکے مر جائیں گے، نہ یقین ہے محکم، عمل پہ ہم یقین بھی اللہ پہ کرنا ہے، اس کے بعد یہ نہیں کہ سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیا، محنت بھی کرنی ہے۔ محبت فاتح عالم، تیسرے نمبر پر مسلمان کی محبت اپنے دل میں رکھنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پیسہ کمانے کے لیے ذخیرہ اندوزی کر لی، پتہ کہ آٹا شارٹ ہوگا پہلے سے جناب ذخیرہ کر لیا، کبھی چینی شارٹ ہونے لگی تو چینی پہلے ذخیرہ کر لی، کبھی جناب سبزی غائب، کبھی پھل فروٹ غائب، اور کبھی چینی غائب، کبھی آٹا غائب۔ ایسا مسلمان نہیں کرتا۔ مسلمان وہی، اسی لیے تو بارش نہیں برس رہی نا، اس لیے تو یہ بارشیں نہیں برس رہی۔ ہر جمعے دعا بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے تم خالی دعا نہ کرو، دعا کے ساتھ دوا بھی کرو۔ صحابہ بدر میں گئے، صحابہ نے اللہ پر سب کچھ نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ پر یقین کر کے کہ اللہ تو نہیں کرنا ہے لیکن کوشش ہمارا کام ہے، ساتھ کوشش کی تو اللہ نے بدر میں فتح یابی دی۔ لیکن احد میں اس کے برعکس معاملہ ہوا۔ احد میں اللہ کی ذات پر یقین تھا صحابہ کا، لیکن صحابہ کرام کو اس سے زیادہ یقین ہو گیا اپنے اسباب کے اوپر۔ جب نبی علیہ السلام نے سب کو اکٹھا کیا کہ چلو بھائی بدر جانا ہے، رحمت عالم علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے مشورہ لیا کہ مدینہ میں جنگ کرنی چاہیے کہ باہر۔ منافقین 300 منافقین آئے اور ساتھ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، وہ کہنے لگا عبداللہ بن ابی اور اس کی پارٹی والے لوگ سارے کہ حضور مدینہ میں لڑتے ہیں اور مدینہ میں ہم چھتوں پر کھڑے ہو کر ان کو ماریں گے اگر وہ مدینہ میں آئے۔ لیکن جو صحابہ تھے جو رسول اللہ کے مخلص تھے، سرکار دو عالم علیہ السلام کے جو وفادار تھے، عرض کیا حضور بدر میں جا کے لڑتے ہیں، مدینے میں بچے بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، ہمارے ساتھ بچے عورتوں کو بھی نقصان ہوگا۔ سرکار علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک میں گئے، کیا اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنے حجرے سے نکلے اور جسم پر نبی علیہ السلام کے جنگی ساز و سامان حضور نے پہنا ہوا تھا، جنگی لباس، تیر کمان بھی رکھا، سرکار نے سر پر جنگی ٹوپی لوہے کی پہنی ہوئی، جسم پر زرہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی، اور جسم پر سارے جنگی سامان، ہاتھ میں حضور کے تلوار ذوالفقار۔ حضور باہر آگے، صحابہ نے یہ سمجھا کہ شاید اللہ کے حبیب علیہ السلام ہم سے ناراض ہو گئے اور اس لیے حضور نے لباس پہن کر آگے معافی چاہیے، یا رسول اللہ ہمیں معافی دیں، آپ کا جو حکم ہم وہاں پہ لڑیں گے۔ صحابہ تو اتنی ادب کا خیال رکھتے کہ مشورہ بھی دیتے تو ادب کے انداز میں دیتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی نبی اللہ کا جسم پر جنگی لباس پہن لیتا ہے تو یہ اس کی شان کے خلاف ہے، نبوت کی شان کے خلاف ہے کہ وہ دوبارہ وہ جنگی لباس اتار دے جنگ لڑے بغیر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو چلتے ہیں احد میں۔ احد کے میدان کی طرف چل پڑے۔ مدینہ منورہ سے احد کا فاصلہ ہے 3 میل کا۔ جنہوں نے اس کی زیارت کی اللہ پھر نصیب کرے، اور جنہوں نے نہیں کی اللہ ان کو بار بار کرائے۔ 3 میل کا فاصلہ، مدینہ سے چلے احد کی طرف 1000 آدمی تھا رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ۔ تو صحابہ یہ خوش ہو گئے کہ بدر میں تو ہم 313 تھے، آج ہم 1000 ہیں۔ بدر میں لڑنے کو تلوار نہیں تھی، آج تو تلوار بھی نیزے بھی ہیں، اور مدینہ ہمارا شہر بھی قریب ہے، کھانے پینے کی کمی بھی نہیں ہوگی۔ یہ سوچ میں تھے کہ آج تو ہم جنگ جیتے ہی جیتے۔ توکل کس پہ ہو گیا؟ اسباب پہ۔ پاکستانیوں نے بھی یہی دھوکہ کیا، ہمارے ساتھ بھی یہی دھوکہ ہوا۔ وہ ساڈے کو تو ایٹم بم میں ایسی دے نہیں برباد ہو سکتے، ہمیں تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر یہی توکل، یہ ہم سے زیادہ توکل روس کو تھا اپنے ایٹم بمبوں پر، لیکن روس ٹوٹا کہ نہیں؟ پاکستان کو بھی یہی دھوکہ، ہمیں دھوکہ دلوایا گیا۔
ہمیں یقین کروایا گیا ہو اللہ نے تو کرنا بعد چو کرنا ساڑھے کو ایٹم بم میں. اور بھائی ایٹم بم کچھ نہیں کر سکتا. جب رب کسی قوم کو برباد کرنا چاہے کوئی بھی نہیں روک سکتا. صحابہ نے بھی یہ سوچا تھا کہ آج تو ہم جنگ جیتے بھائی, آج تمہارے پاس بڑا جنگی ساز و سامان ہے, بڑی فوج ہے. توکل اللہ پر کم ہوا, اسباب پر زیادہ ہو گیا. اسباب پر توکل رکھو لیکن سب سے زیادہ یقین اپنے رب پہ رکھو. یہ سب سے بڑی بات ہے. اگر اسباب کی بات ہوتی نا, کبھی بھی افغانستان امریکہ یہاں سے نہ جاتا. انہوں نے رب پر یقین رکھا, لا غالب الا اللہ کا نعرہ انہوں نے بلند کیا کہ غلبہ صرف رب کی ذات کو ہے, اور کر کے دکھایا. 20 سال میں لڑے ہیں, قربانیاں دی ہیں, اپنا مال جان. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ضرور تمہیں آزماؤں گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. سارے بولو یار, تھک گئے. راجعون یہ مشہور آیت ہے, فوتگی پہ تو سب پڑھتے ہو نا, لیکن اللہ فرمایا میں ضرور تمہیں آزماؤں گا. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ خوف کے ذریعے, وَالْجُوعِ بھوک کے ذریعے, وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ مالوں کے نقصان کے ذریعے, وَالْأَنفُسِ تمہارے جانوں کے نقصان کے ذریعے, وَالثَّمَرَاتِ تمہاری کھیتیوں کے نقصان کے ذریعے سے. اب بارش ہی نہ ہو رہی, یہ بارش نہیں ہو رہی, یہ اللہ ہمیں آزما نہیں رہا, سزا مل رہی ہے, سزا مل رہی ہے. اور کرو ذخیرہ اندوزی, چینی اور شارٹ کرو, اور زیادہ گندم کو سٹور کرو, ذخیرہ کرو, تو پھر یہی حال ہوگا. اور غریب تو پھر بھی بھوکا رہ لے گا, یہ مالدار مر جائے گا کیونکہ زمین مربع اس کے ہیں. غریب بندہ تو بیچارہ وہی اچار کے ساتھ روٹی لگا کے کھا لے گا, سوکھی روٹی کھا لے گا وہ تو. لیکن مالدار مر جائے گا, وہ اے سی کے بغیر وہ اس گرمی میں نہیں رہ سکتا, وہ پجاروں کے بغیر نہیں سفر کر سکتا, وہ جناب بڑے بنگلے کے بغیر نہیں رہ سکتا. آج کل برجی آ جا رہی ہے نا, غریب تو پورا سال ہی گرمی میں رہتا ہے. ہم سے زیادہ پریشان یہ سوسائٹیوں کے لوگ ہیں, کیونکہ مال سرمایہ دار یہ لوگ ہیں نا. غریب تو بیچارہ وہی 1.5 مرلے کے گھر میں رہنے والا, ایک کمرے کا گھر ہوتا اس کا. لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان دیکھے نا, صرف یقین کیا تھا اپنے مال کے اوپر, رحمت عالم علیہ السلام کے ساتھ چلے گئے. حضور نے فرمایا 50 لوگ یہاں کھڑے رہو, پہاڑی کے اوپر نیچے نہیں آنا جب تک میں حکم نہ دوں. جنگ شروع ہوئی, حضرت امیر حمزہ اسد اللہ والرسول, اللہ کا بھی شیر اور اس کے نبی کا بھی شیر, اور فرمایا حضور نے قیامت تک جتنے شہید آئیں گے میدان محشر میں امیر حمزہ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ سید الشہداء ہے, نبی کا چچا ہے. لیکن نبی کے چچا ہونے کے باوجود بھی امیر حمزہ نے رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی نبی کو اپنا بھتیجا نہیں نبی مانا ہے. ابو جہل بھی بھتیجا کہتا تھا نا, ابو لہب بھی بھتیجا کہتا تھا, عتبہ شیبہ یہ سب بھتیجا سمجھتے تھے حضور کو. لیکن حضرت عباس نے اور حضرت امیر حمزہ رسول اللہ کی یہ 2 چچا ایسے ہیں کہ حضور کو کبھی بھتیجا کہہ کے نہیں نبی کہہ کے بلایا. جھکنے میں عظمت ہے نا, جھکے اللہ نے مقام کہہ دیا. امیر حمزہ نے 17 لوگوں کو واصل جنم کیا. جو واصل جنم کیا تو جو ابو سفیان اس وقت اسلام نہیں لائے تھے, یہ حضور کے سسر بھی لگتے ہیں رشتے میں, اسلام نہیں لائے تھے, مسلمان نہیں ہوئے. ان کی جو بیوی تھی وہ بھی بعد میں صحابیہ بن گئی, حضور علیہ السلام کی ساس تھی, حضرت ہند نام تھا, ہندا. تو اس نے اپنے غلام سے کہا جن کا نام حضرت وحشی بن حرب, یہ نبی پاک کے وہ صحابی ہیں جو سرکار کی زندگی میں کافی عرصہ گزارا, اسلام بھی قبول کیا, لیکن نبی پاک کو ایمان لانے کے بعد صرف ایک بار دیکھا ہے, صرف ایک بار, حضور کے سامنے نہیں آئے بار. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا, انہوں نے حضرت امیر حمزہ. لیکن حضرت وحشی کا مقام دیکھیے, فرمایا پورا زندگی مجھے یہی دکھ رہا کہ میں نے نبی پاک کے چچا کو شہید کر دیا, حضور کے چچا کو قتل کیا, مجھے یہ غم رہا.
لیکن اللہ نے میرے ہاتھ سے اتنا بڑا کام لیا، نبی پاک کے بعد جس نے نبوت کا اعلان کیا تھا مسلمہ کذاب، اس کو قتل کرنے والے بھی میرے ہی ہاتھ ہیں۔ فرمایا میں نے سب سے بہترین آدمی کو بھی شہید کیا اور سب سے بدترین آدمی کو بھی قتل کیا۔ حضرت واشی، وہ ان کو ہند نے کہا تھا، ہندا نے، کہ آپ حضرت امیر حمزہ کو اگر شہید کر دیا میں تمہیں آزاد کر دوں گی۔ انہوں نے حضرت امیر حمزہ کو چھپ کے وار کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جنگ کا دوسرا حصہ تھا جب حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے۔ پہلے تو امیر حمزہ کسی کی ہتھے آ ہی نہیں رہے تھے نا، اتنا بہادری سے لڑے، اتنا زبردست طریقے سے لڑے۔ رحمت عالم علیہ السلام کی تلوار بھی حضور کے ہاتھ میں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ خالی ختم پڑھنا، نعتیں پڑھنا یہی اسلام ہے، اگر یہی اسلام ہوتا تو نبی پاک کبھی بھی احد میں نہ جاتے، احد میں جا کے جنگ نہ لڑتے۔ اور کشمیر کبھی بھی تم نہیں لے سکتے، نہ ہی فلسطین آزاد کروا سکتے ہو، جب بھی کرواؤ گے رسول اللہ کی سنت جہاد کے ذریعے سے کرواؤ گے۔ اور پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سیرت النبویہ کے اوپر مختصر سی کتاب لکھی، اس میں نبی پاک کی 9 تلواروں کا ذکر کیا۔ کتنی؟ 9 تلواریں، اور ان میں جو جنگ احد میں حضور کے پاس تلوار تھی جس کو تلوار ذوالفقار کہا جاتا ہے، اس پہ شعر کیا لکھا ہوا تھا؟ ذرا وہ شعر ایک لذت دے گا آپ کو بھی کہ وہ شعر میں کیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تلوار کے اوپر ایک شعر لکھا تھا، اب وہ شعر آپ کو سنانا چاہوں گا۔ تلوار پہ ایک جملہ لکھا تھا لمبائی میں، کیا تھا؟ وَفِي الْجُبْنِ عَارٌ وَفِي الْأَقْدَمِ مَكْرُمَةٌ، پیچھے ہٹنا بزدلی ہے، پیچھے ہٹنا بزدلی ہے۔ وَفِي الْجُبْنِ عَارٌ، پیچھے ہٹنا بزدلی ہے۔ وَفِي الْأَقْدَامُ مَكْرُمَةٌ، آگے بڑھنے میں عزت ہے۔ وَالْمَرْءُ وَالْجُبْنِ لَا يَنْجُو مِنَ الْقَدَرِ، کوئی بھی شخص پیچھے ہٹ کر بزدلی اختیار کر کے اپنی تقدیر کو نہیں پھیر سکتا۔ ہم سمجھ لیں کہ ہم نہیں انڈیا سے لڑ دیں، ہم مذاکرات سے لے لیں گے کشمیر، اور بھائی تم اللہ کی تقدیر کو نہیں پھیر سکتے، جو تمہارا نقصان ہونا ہے وہ ہو جانا ہے۔ اور جب تک تم پاکستان میں اسلامی نظام نہیں نافذ کرو گے، پاکستان میں ایک اسلامی معیشت، اسلامی نظام نہیں نافذ ہوگا، تمہاری معیشت بھی ایسی رہے گی، تمہارا ملک بھی ایسے رہے گا۔ ہاں ایسے ہی رہنا ہے، کیونکہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اور پاکستان نے انجی رہنا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک رسول اللہ سے وفاداری نہیں کرے گا۔ ہاں، اور یہ اس میں پہلا قدم آپ نے اٹھانا ہے، آپ نے اٹھانا ہے، اور آپ نے اس بندے کا ساتھ دینا ہے کہ جو نبی پاک کے نظام کی بات کرے، بس اس کے علاوہ نہ وہ کسی کے آگے بکے نہ جھکے، اور رسول اللہ کا دین نافذ کرنے کی بات کرے، اس بندے کا ساتھ دے۔ اب سرکار دو عالم علیہ السلام نے 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا، حملہ جب مسلمانوں کر کے جنگ پہلی جیت لی، پہلا حصہ جیت لیا، کافر بھاگ گئے، مسلمان سمجھے ہم جیت گئے ہیں۔ 50 تیر اندازوں کو جو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کو کھڑا کیا تھا پہاڑ کے اوپر، وہ نیچے آ گئے، 50 لوگ نیچے آ گئے، 50 میں سے 30 آ گئے، 20 اوپر ہی رہے۔ انہوں نے کہا بھائی سرکار نے کہا تھا جب تک میں نہ کہوں۔ صحابہ نے کہا بھائی بس جب جنگ ہی ختم ہو گئی ہے، اب حضور نے کیا فرمانا ہے؟ وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے لگ پڑے، کیونکہ جنگ ختم ہونے کے بعد ہی مال غنیمت اکٹھا ہوتا ہے۔ اور اس میں آپ کے سابقہ پرائم منسٹر، انہوں نے کیا عجیب سی بات کہی کہ احد میں مسلمانوں نے لوٹ مار شروع کر دی۔ اور بھائی لوٹ مار نہیں، مال غنیمت، اور مال غنیمت اس امت پر نبی پاک نے حلال کیا ہے۔ ہاں لوٹ مار تم لوگ کرتے ہوگے، صحابہ لوٹ مار نہیں کرتے تھے، صحابہ تھے۔ اب نبی علیہ السلام کے وہ صحابہ جب اکٹھا کرنا شروع کیا، خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، اور اتنا زوردار حملہ تھا کہ 700 مسلمان صحابہ تتر بتر ہو گئے۔ 30 لوگ صرف نبی پاک کے ارد گرد رہ گئے، 30 لوگ، اس میں سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ تھے۔ ابو دجانہ تھے، حضرت سیدنا ابو دجانہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ تھے، اور ان صحابہ نے نبی پاک کا ایسا دفاع کیا، اوپر سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے،
اوپر پہاڑی سے نیچے نبی پاک علیہ السلام. حضور پر ایسا نبی علیہ السلام کو کور کیا ہوا کہ کوئی بھی تیر میرے نبی کی طرف نہ جائے. اس قدر دفاع. ابو دجانہ کی جو پشت ہے وہ تو ایسے بن گئی جیسے سے کے کنڈے ہوتے ہیں, ایسے پشت ہو گئی. اور تجھے مجھے دین اسلام ہمیں کبھی اللہ کے لیے اور نبی کے لیے ایک خون کا قطرہ بھی دیا؟ آپ سب اپنے آپ سے پوچھے نا. ایک جمعے دو جمعے آ جانا تو میں بہت مہربانی کرتی اللہ پہ. ہم سمجھتے ہم اللہ پہ احسان کر رہے ہیں جمعے پہ جا کے. ہم سمجھتے نماز پڑھ کے اللہ پر احسان ہے, اور اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے. یہ جو کچھ ہے, جو مال ہے, جو کچھ ہے, یہ سب رب کے لیے ہے. اور صحابہ کا یہ عقیدہ تھا, ہمارا نہیں ہے. ہم کمزور عقیدے کے لوگ ہیں, ہم کمزور لوگ ہیں. ہمیں اللہ کے لیے ایک چاقو اور چھری بھی کبھی نہیں لگی. لیکن یہ لوگ اپنی مال, اپنی جان, سب کچھ قربان کیا. ایک عورت نے ہم نے چاروں رشتے گوا دیے, بیٹا بھی, شوہر بھی, بھائی بھی, اور خاوند بھی, اور باپ بھی. یہ چاروں رشتے اس کے اللہ کے نبی کے دین کے لیے قربان ہو گئے. لیکن پھر بھی اس کو فکر کس کی تھی؟ انہوں نے کہا ایک ہی فکر ہے, بتاؤ اللہ کے نبی کیسے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کو ایک کافر نے ایسا جسی جنگ میں ایک پتھر مارا, یہ سامنے کے 2 دانتوں پہ, جس کو بولتے ہیں سنایا. یہ دان کا کچھ حصہ شہید ہوا. جب شہید ہوا خون نکلا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوپی مبارک بھی یہاں پر, اس کے ٹوپی کی ایک نوک یہاں پر گھس گئی, یہ گال پہ. اور حضور نے تو اپنا خون بھی دیا اسلام کے لیے, اپنے دانت شہید کروایا حضور نے اسلام کی خاطر. لیکن صحابہ کہتے ہیں لوگوں کے سامنے والے دانت پر کوئی کٹ لگ جائے تو عیب پیدا ہو جاتا ہے. لیکن میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات, حضور کے وہ کٹ لگنے کی وجہ سے دانتوں پر حضور کا حسن اور بڑھ گیا تھا. اب نبی علیہ السلام تلوار نکالی, فرمایا اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ ابو دجانہ نے عرض کیا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ اس قدر چلے کہ مسلمان پر نہ چلے تو کافر پر چلے اور پھر نہ رکے.